أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. 186 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، یعنی کہ 180 پر 6 آیتیں مکمل ہوئی. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 187، یعنی کہ 180 پر 7. گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں خلاصے کے طور پر سن لیتے ہیں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یا آگاہ فرمایا کہ ہم دنیا میں تمہارے اوپر حالات لائیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے پریشانیاں آئیں گی، کبھی جان کے ذریعے سے پریشانیاں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کافر لوگ ہیں وہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے. اس کی وجہ سے تم ہمت مت ہارو، صبر کے ساتھ رہو اور اپنے دین پر اور اپنے اعمال پر اور اپنی دعوت و تبلیغ کے اوپر جمے رہو. اگر اس طرح تم جمے رہو گے تو تمہارا حشر بہت ہی اچھا رہے گا اور اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا کریں گے. تو یہ باتیں جو ہے گزشتہ مجلس میں خلاصے کے طور پر پورے باتوں کا نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج جو تفسیر ہونے والی ہے اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بری عادت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ عادت اس امت میں بھی آ چکی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اور جبکہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو پوشیدہ مت کرنا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا ہے. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بری عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ بری عادت کیا ہے کہ ان کے جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، یہ کتابیں ان کے بڑے علماء جو تھے وہ لوگ بڑی شرارت کرتے تھے. شرارت کیا تھی کہ اللہ کی نازل کردہ یہ کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی ہے، تورات، زبور، ان کتابوں میں جو چیزیں ان کو پسند آتی تھیں ان چیزوں کو رکھ لیتے تھے، جو چیزیں پسند نہیں آتی ان چیزوں کو چھپا لیتے تھے اور ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. اب علماء اگر
کوئی بات بیان نہ کریں، کوئی مسئلہ نہ سمجھائیں، تو پھر امت کو وہ بات اور وہ مسئلہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو بڑے علماء تھے وہ لوگ اپنی کتابوں سے وہ احکامات جو کہ انہیں پسند آتے تھے ان کا اظہار کرتے تھے، ان کو بیان کرتے تھے لوگوں میں، اور جو باتیں ان کو پسند نہیں آتی تھیں، جو احکامات ان کے مرضی کے خلاف ہوتے تھے، ان کو وہ لوگوں سے چھپا لیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد یہودی وہاں پہلے سے موجود تھے، اور یہودیوں کے مدینہ منورہ اور اطراف کے اندر بڑے عالم جو تھے، بڑے علماء جو تھے، ان کی تعداد 10 تھی۔ 10 علماء ایسے تھے یہودیوں کے جو بڑے علماء شمار ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور ان 10 بڑے علماء میں سے صرف اور صرف ایک ایسے ہیں جو کہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، حق بات کو مان لیا، اور ان کا نام میں نے ابھی ان کے نام کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ ایک واحد صحابی ہیں یہودیوں کے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا، بڑے علماء 10 تھے، 10 میں سے یہ بھی ایک تھے۔ تو اور ان 10 میں سے صرف اور صرف اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو ہی اسلام کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ باقی کے جو 9 علماء تھے ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ کیوں توفیق نہیں دی؟ ان لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ لوگ جو چیز ان کو پسند آتی تھی اس کو بیان کر دیتے تھے، جو چیز پسند نہیں آتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں میں اس کا چرچا نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بیماری کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا۔ حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ہر کتاب کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور ہمیں ملتا ہے۔ تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اور جتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی آسمان سے دنیا میں، ان تمام کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اور وہ لوگ سمجھتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے کہ بھئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کے اخلاق و عادات ان کی کتابوں میں بتا دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جاننے کے باوجود بھی بات قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ پیچھے جو ہے دوسرے پارے میں یہ واقعہ گزرا، یا پھر جو ہے پہلے پارے میں گزرا، صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے مجھے۔ نجران سے ایک وفد آیا، نجران ایک ملک ہے الگ، وہاں سے ایک وفد آتا ہے یہودیوں کا، اور عیسائی بھی اس میں موجود تھے، آتے ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا پادری، بڑا عالم تھا، اس کا ایک بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی جب آخری نبی یہی ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو پھر ان کے ہاتھ میں بیعت ہو کر اسلام قبول کرنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خود پادری کا، بڑے عالم کا ایک بھائی انہی علماء سے سوال کر رہا ہے۔ اس میں وہ جو نجران کا جو وفد آیا تھا، نجران سے جو جماعت آئی تھی، اس میں علماء بھی تھے، عام لوگ بھی تھے۔ تو ایک آدمی جو ہے، جو کہ بڑے عالم کا بھائی ہے، پادری کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء سے، پادریوں سے سوال کرتا ہے کہ بھئی جب یہ تمام باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ ان کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ان کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اس سوال کے اوپر
وہ پادری وہ بڑا عالم جواب دیتا ہے اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو پھر ملک شام ہے اور اسی طریقے سے فارس ہے اور اسی طریقے سے دوسرے جو ممالک ہیں وہاں کے بادشاہوں کے تحفے ہم تک نہیں آئیں گے. وہ لوگ ہمیں جو ہے تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ لوگ ہمیں پیسہ دیتے ہیں, وہ لوگ ہمیں پوری زندگی جو ہے آرام سے گزارنے کے لیے سہولتیں دیتے ہیں. تو اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ تمام سہولیتیں ہماری ختم ہو جائیں گی. وہ لوگ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے اور وہ لوگ ہمیں کوئی چیز کوئی تحفہ ہمارے خدمت میں نہیں بھیجیں گے, اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ان کو حق بات سے کوئی جو ہے سروکار نہیں. ان کو اگر مطلب ہے سروکار ہے تو صرف اور صرف دنیا اور دنیا کے مال سے. اور اس قسم کے لوگ آج اس امت میں بھی پائے جا رہے ہیں. اور آگے جو ہے ہم بات آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور جبکہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ یعنی اس کو چھپا کے مت رکھنا. اللہ نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے عہد لے رہے ہیں, وعدہ لے رہے ہیں کہ بھئی جو احکامات ہم تمہارے اوپر نازل کیے ہیں, تمہارے نبیوں کے اوپر نازل کیے ہیں اور تمہارے نبیوں کے ذریعے سے تم تک جو کتابیں تم کو ملی ہیں اور ان کتابوں میں جو احکامات ہمارے بیان ہوئے ہیں ان احکامات کو تم کیا کرو, لوگوں کے سامنے بیان کرو. حلال کو حلال کہو, حرام کو حرام کہو, ناجائز کو ناجائز ہی کہو, جائز کو جائز ہی کہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر آئے گا. یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں. وعدہ تو ہو گیا, یہ لوگ جو ہے وعدہ کر لیے لیکن یہاں آ کر وعدہ خلافی کر رہے ہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کیا فرمایا جا رہا ہے, سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پسے پشت پھینک دیا. یعنی کہ اللہ کے جو احکامات ان کی کتابوں میں نازل ہوئے تھے ان کو انہوں نے کیا کر دیا, پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا. یعنی کہ دنیا کی حقیر اور ختم ہونے والی دولت کو انہوں نے خرید لیا, ہمارے احکامات کو انہوں نے اپنے پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا. یہ اللہ رب العزت جو ہے بیان کر رہے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. تو جو یہ لوگ جو چیزیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دنیا اور دنیا کی مال و دولت, یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہت ہی بری چیزیں ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی بری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں فخر کا اور فاقے کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے فخر کی وجہ سے فاقے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں. مجھے ڈر ہے تو اس بات سے ڈر ہے کہ میری امت کے اوپر مال کو اللہ پھیلا دیں گے جس کی وجہ سے امت فتنے میں پڑ جائے گی. تو آج یہ ہو رہا ہے. آج ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے صاف جو ہے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں, اس چیز کا ہم جو ہے مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آج لوگ دنیا کے حقیر اور ختم ہونے والے مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کے گھروں کو بھول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرے کی چیز ہے. اور یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے, مسلمانوں کی عادت نہیں ہے, بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عادت ہے. وہ عادت آج ہمارے اندر آ رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں تو کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہوگی کہ جیسا یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے علماء جو تھے وہ ان علماء میں یہ بیماری تھی. آج اللہ معاف فرمائے اگر کسی کو میرے اس جملے سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کتنے امت کے علماء ایسے ہیں جو حلال کو حرام کہتے ہیں, حرام کو حلال کہتے ہیں, جائز کو ناجائز, ناجائز کو جائز کہہ کر امت میں جو ہے امت میں اس کو پھیلاتے ہیں.
اگر کوئی یہ نہ کرے تو کم سے کم کتنے جو ہیں علماء ایسے ہیں جو حق بات کو چھپا کر پبلک کے سامنے حق بات آنے سے روک دیتے ہیں. ایک اس بات کے اوپر جو ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا، اور ہم سب کو معلوم ہے اس زمانے میں بادشاہت تھی، اور بادشاہوں کی حکومت جو ہے بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوتی تھی. بادشاہ کیا کرتا تھا، بادشاہ کی عادت تھی کہ بھئی کبھی جو ہے معذوروں کے یہاں چلے جاتا تھا اور وہاں جا کر کھانے پینے کا کیسا انتظام ہے دیکھ لیتا تھا، اور نوجوانوں کے لیے الگ کھانا بنتا تھا، بوڑھوں کے لیے الگ کھانا بنتا تھا، تمام لوگوں کے پاس جا کر کھانا چیک کرتا تھا. تو اتفاق کیا ہوا کہ ایک مرتبہ نوجوانوں کی جماعت کے لیے کھانا بنا اور بادشاہ گیا، بادشاہ جا کر کھانا چیک کیا، اور وہ جو لنگر کا جو نگہبان ہوتا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی آج کھانے میں کیا بنا ہے نوجوانوں کے لیے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آج نوجوانوں کے لیے بیگن بنایا گیا ہے، بیگن. اب بادشاہ کا جو مشیر تھا وہ بھی بادشاہ کے ساتھ، یعنی کہ ہمیشہ ایک آدمی جو ہے بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا. جیسا کہ آج بہت سارے جو ہے ہمارے کسی بھی اسٹیٹ کا سی ایم ہو یا پھر جو ہے ہمارے ملک کا جو ہے پی ایم ہو، تو اس کا جو ہے الگ سے ایک پرسنل جو ہے ایک آدمی رہتا ہے، وہ آدمی اس کا پورا نگرانی کرتا رہتا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، اور کہیں سفر میں جانا ہے تو اس کا جو ہے پورا شیڈول بنا لیتا ہے. تو ایسا جو ہے بادشاہوں کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی نوجوان یہ لوگ ہمارے آنے والے مستقبل کا سرمایہ ہیں، اگر ان کو اتنا خراب کھانا اگر تم کھلاؤ گے تو ان کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، بیماریاں ان کو پھیل جائیں گی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی بیگن مت کھلاؤ، بیگن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کیا کرو بیگن کی جگہ اچھی جو ہے سبزیاں اور اچھی جو ہے غذا نوجوانوں کو کھلاؤ. تو بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو بادشاہ کے ساتھ جو آدمی رہتا تھا اس نے بھی جو ہے بیگن کی برائی شروع کر دیا کہ بیگن جو ہے یہ بیماریاں آتی ہیں، بیگن جو ہے کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. اب کہتا گیا، بہت بڑا بیان آدمی کرنے لگا. اب جو لنگر کا نگہبان تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت معافی چاہتا ہوں، آئندہ سے میں نوجوانوں کے لیے اچھا سے اچھا کھانا بناؤں گا. تو بادشاہ وہاں سے آ جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے نوجوانوں کے جماعت میں اور اس لنگر میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. جا کر دیکھتا ہے کہ بھئی نوجوانوں کے لیے کھانا کیا بنا. تو اتفاق سے اس دن پھر دوبارہ بیگن بنا تھا، اس دن پھر دوبارہ بیگن بنایا گیا. تو بادشاہ جو ہے اب اس مرتبہ اپنا جو ہے چال بدلتا ہے اور اپنی بات جو ہے بدلتا ہے. بدل کر اس پہلے مرتبہ بیگن کی برائی بادشاہ نے کی، لیکن اب آ کر بیگن کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی بیگن جو ہے بہت اچھی جو ہے سبزی ہے، اس کے اندر یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، اگر یہ سبزی اگر نوجوان کھائیں گے تو ان کی صحت اچھی رہے گی. تو بادشاہ کی تعریف کو سن کر بادشاہ کے ساتھ جو آدمی تھا خاص اور بادشاہ کا مشیر، اس نے بھی بیگن کی بڑی تعریف شروع کر دی. اب بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی اس وقت میں نے بیگن کی برائی کی تھی تو میرے برائی کرنے پر تو نے بھی بیگن کی برائی کی، اب میں بیگن کی تعریف کر رہا ہوں تو میری تعریف پر تو بھی جو ہے بیگن کی تعریف کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نہ ہی بیگن کا غلام ہوں، نہ ہی میں اس لنگر کے محافظ کا، اس لنگر کے ناظم کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو بات کہیں گے اس کے اوپر میں چلوں گا. تو بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ جی حضوری اچھی نہیں ہے. بادشاہ خود کس کو سمجھا رہا ہے؟ اپنے خاص مشیر کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ جی حضوری کام نہیں چلے گی، حق کو حق کہو، غلط کو غلط کہو، سچ کو سچ کہو. ہو سکتا ہے حق کو حق کہنے سے تمہیں
تکلیف ہو جائے, تمہیں مصیبت آ جائے, یا تم کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑے, کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس تم کیسے اٹھو گے؟ حق بات کہنے والوں کے صف میں تم کو اٹھایا جائے گا. اگر اس طریقے سے تم جی حضوری کرتے ہوئے تمہاری زندگی گزر گئی اور تم دنیا سے چلے گئے, اور کل اللہ رب العزت تمہیں کس کے صف میں اٹھائیں گے؟ ناحق اور جھوٹ بولنے والے کے صف میں اٹھائیں گے. تو یہ جو ہے بادشاہ اپنے جو ہے مشیر کو سبق دے رہا ہے. تو آج جو ہے امت کا بیڑا جو ہے غرق ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی عادت, وہ لوگ جو ہے اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے. آج اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, اگر ان کو اگر علماء نہ کہے تب بھی جو ہے کوئی جو ہے مذائقے کی بات نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. میرا مطلب جو ہے پورے لوگ نہیں ہیں, گنے چنے کچھ لوگ ہیں, اور حدیث کے الفاظ کے مطابق ان کو علماء سو کہا گیا, یعنی کہ برے علماء زمانے کے. تو اصل بات یہ ہے کہ بھئی یہاں اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کو منع کر رہے ہیں. تو آج یہ امت یہ چیز جو ہے اس امت میں بھی آ چکی ہے, اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے. ایک تو بے جانکاری جس کے پاس ہے وہ جماعت الگ ہے, لیکن جو لوگ علماء نہیں ہیں وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی عالم کوئی بات کہہ دے, جائز کو جائز کہے, ناجائز کو ناجائز کہے, تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں لوگ؟ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور آج جو ہے لوگوں کا جو ہے ایک ذہن بنا ہوا ہے, لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے, لوگ حق چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا امام حق بولے, لیکن کیسا حق؟ وہ حق جو کہ میں پسند کرتا ہوں ایسا حق بولے. یہ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں, اس کو حق نہیں کہا جاتا. اگر یہی حق ہے تو پھر جو ہے دنیا کے اندر کوئی عالم جو ہے حق بات صحیح طریقے سے بتا نہیں سکتا. اگر بتا دے پھر بھی جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, جائز کو جائز ہی سمجھیں, ناجائز کو ناجائز ہی سمجھیں, حق کو حق سمجھیں, باطل کو باطل ہی سمجھیں. حق بات کہنے پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے آنا پڑا. کوئی اور گناہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کوئی اور جو ہے قصور, کوئی اور خطا نہیں تھی, صرف ایک ہی ایک بات تھی. کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, حق بات کہتے تھے. یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی تو اتنا آپ کو ستایا, اتنا آپ کو تکلیفیں دی گئیں کہ آپ مجبور ہو کر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. تو حق بات کہنے پر یہ مصیبتیں آتی ہیں, لیکن مصیبتیں آنے کی وجہ سے اگر ہم حق بات سے پھر جائیں اور حق سے اگر اپنے چہرے کو چھپا لے تو پھر اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا پڑے گا. اور یہی بات پیچھے مجلس میں ہمارے سامنے گزر گئی ہے کہ کیا کرو تم دین کے اوپر, اعمال کے اوپر جمے رہنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے, تمہارے اوپر حالات لائیں گے. دو طرح کے حالات آئیں گے, جانی حالت بھی, مالی حالت بھی تمہارے اوپر آئے گی. کبھی کبھی جو ہے تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا, کبھی کبھی جو ہے تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی, یا پھر جو ہے کوئی آدمی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا, جان کا نقصان ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا گیا ہے کہ جانی مالی نقصان ہو اس کو صبر کر لو, اس کے اوپر صبر سے ثابت قدمی اختیار کرو. یہ چیز تمہارے لیے بڑی بہترین چیز ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں. اور آج جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ حق چاہتے ہیں, لیکن کیسا حق؟ وہ حق جو کہ ہمیں جو ہے پسند آ جائے, ایسا حق چاہتے ہیں. ایسا حق بولنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. ایسا حق بولنے کے لیے عالم اور مفتی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے ایسا حق بول دیتا ہے, اور اسی کو جو ہے جی حضوری کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے آدمی کے ڈر سے, کسی آدمی کے فورس میں آ کر آدمی جو ہے جائز کو ناجائز کہہ دے, ناجائز کو جائز کہہ دے. یہ جو ہے حق نہیں ہے, بلکہ حق یہ ہے, اور ہمیں جو ہے اس عالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو عالم حق کو حق کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے.
اور اس زمانے میں کوئی عالم حق کو حق کہے اور غلط کو غلط کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کا بہت بڑا مجاہد ہے وہ، اس زمانے کا بہت بڑا مجاہد ہے۔ ورنہ تو کیا ہو رہا ہے آج کل، حق بولنے کی وجہ سے علماء پر کتنی پریشانیاں آتی ہیں، ایک اندر کی پریشانیاں، ایک باہر کی پریشانیاں۔ کتنے علماء آج ہمارے جیلوں میں بند ہیں۔ جب سے جو ہے یہ حکومت آئی اس وقت سے لے کر کئی علماء کو جو ہے اندر جو ہے بند کر دیا گیا۔ بہت مشہور عالم دین ہمارے ملک کے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم تقریباً جو ہے 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ جیل میں کاٹ لیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو رہائی عطا فرمائی، آپ باہر آ گئے۔ اور بنگلور کے بہت بڑے عالم دین اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں حضرت مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کے حق بولنے کی وجہ سے حکومت نے ان کو اندر کر دیا۔ لیکن جمعیت علماء کی محنت تھی کہ جتنے بھی علماء آج اندر ہیں ان کے بارے میں صرف علماء کے لیے نہیں، بہت سارے مسلمان بے قصور آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، پھر بھی ان کو جو ہے حکومت اندر جو ہے بند کر رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ تو ان کو باہر لانے میں جمعیت علماء پوری کوشش کرتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی عالم حق کہہ رہا ہے، حق بات بول رہا ہے، تو وہ اس زمانے کا بہت بڑا مجاہد ہے۔ یہ تو باہر کی پریشانیاں، اندر کی پریشانیاں کیا ہیں کہ بھئی اگر کسی مسجد میں کھڑا ہو کر کوئی عالم کسی جو ہے غلطی کو غلط کہے تو اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بات، لوگوں کو اب ہضم نہیں ہوتی، اور خصوصاً وہ لوگ جو ذمہ دار بنے رہتے ہیں ان لوگوں کو ہرگز ہضم نہیں ہوتی، اور فوراً جو ہے امام کو اپنی جگہ سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں نشانے اندازے سے تیر نہیں مار رہا ہوں، بلکہ کئی ایسے جو ہے مثالیں ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی جو عالم حق کہے وہ بڑا جو ہے اس زمانے کا مجاہد ہے، اور ہم کو ایسے عالم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس عالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس عالم کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں رہے گا کہ بھئی یہ عالم ہمیں کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بولتا ہو یا ہمیں جو ہے کسی بھی مسئلے میں سہارا نہ دیتا ہو، ایسا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس فتنوں کے زمانے میں بات کو ہم خود کو سمجھنا ہے کہ بھئی ہم کون سے جو ہے زمانے میں جی رہے ہیں، کون سے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور حالات کیا ہیں ملک کے، اور اپنے گھروں کے حالات کیا ہیں، مسجدوں کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے عمومی حالات آج کیا ہیں۔ اور ایسے حالات میں علماء کا کھڑے ہو کر حق کو حق کہنا، جائز کو جائز کہنا، حرام کو حرام، حلال کو حلال کہنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے، اور صرف علماء حق بات کہتے رہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کریں، کام نہیں چلے گا، کام بالکل نہیں چلے گا۔ اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے لے کر مسلمانوں کے کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ قربانی کے اوپر حملہ ہوا، 3 طلاق کے اوپر حملہ ہوا، اور اسی طریقے سے پردے کے اوپر، نقاب کے اوپر حملہ ہوا، مسجدوں پر حملے ہوئے، جمعہ کی نماز کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں ہوئی، یہ تمام چیزیں۔ اور اب جو ہے یونیفارم سول کوڈ کی بات آ رہی ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ بھئی ہم ٹھان لیں کسی بھی حال میں ہم کیا کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، جائز کام ہی کریں گے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے ٹھان لیا کہ بھئی مجھے داڑھی رکھنا ہے تو حکومت کا کوئی آدمی ہمیں روک نہیں سکتا کہ بھئی داڑھی کیوں رکھا تو نے۔ کچھ سال پہلے جو ہے دہلی میں رام لیلا میدان بہت بڑا میدان ہے، اتنا میدان ہے کہ ایک مرتبہ میں ہزاروں کا مجمع اس میدان میں آ جاتا ہے، ہزاروں کا مجمع آتا ہے، اور جمعیت علماء جو ہے اس میدان میں 3 دن کا جلسہ کرتی ہے، 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا میدان ہے، اور اس میدان میں ایک جو ہے کچھ سال پہلے جو ہے ایک جلسہ ہوا، جلسے کا مقصد کیا تھا، صرف اور صرف اسلامی شعار جیسے کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے،
اور اسی طریقے سے نماز ہے، ان چیزوں کے اوپر جلسہ ہوا اور ملک کے بڑے بڑے مفتیان اس جلسے میں شریک ہوئے، اور شریک ہو کر داڑھی کے بارے میں، ٹوپی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بہت جو ہے گہرے طریقے سے ہمارے علماء نے بات کو واضح کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹھان لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کیا کریں گے، حلال کو حلال ہی سمجھیں گے، حرام کو حرام ہی سمجھیں گے۔ اگر ہماری مستورات نے ٹھان لیا کہ بھئی مجھے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو روک سکتی ہے؟ کون سی طاقت جو ہے ان کو پردہ کرنے سے جو ہے مانے ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا ایسا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ بھئی نماز پڑھنا ہے مجھے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ 3 طلاق کا مسئلہ آیا، ہم نے ٹھان لیا کہ بھئی طلاق، ہم ہرگز طلاق کے قریب نہیں جائیں گے، اور ہم بیوی کا حق ادا کریں گے، بیوی کو بھی سمجھائیں گے کہ بھئی شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور محبت سے ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر ہمارا مسئلہ صحیح طریقے سے سلجھتا نہیں ہے اور محبت کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی نہیں ہے، تو قرآن آخری درجے میں طلاق دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بھی ایک طلاق دے کر کچھ دن رکیں، اس کے بعد دوسری طلاق دیں، کچھ دن رکیں، اس کے بعد تیسری طلاق دیں، اس کے بعد جو ہے مسئلہ ختم۔ طلاق لینے کے لیے ہم کورٹ نہیں جائیں گے، کورٹ جائیں گے تو پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اسلامی طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ، یعنی کہ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بچے اور اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، یہ لوگ جو ہے وہ آدمی جو مر رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، اس کے تمام جائیداد میں ان لوگوں کو حصہ ملتا ہے۔ اب حصہ جو ہے طریقہ کیا ہے قرآن کے مطابق؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد لڑکے کو 2 حصے دیں گے، لڑکی کو 1 حصہ دیں گے۔ اور اس کی وجہ میں نے جمعہ کے بیان میں عرض کر دیا ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یوٹیوب کے اندر بیان موجود ہے، آپ اس بیان کو سنیں گے تو بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو خلاصے کے طور پر عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھئی ہم نے ٹھان لیا کہ مجھے کسی بھی حال میں اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کرنا ہے، تو ہم جو ہے مرتے مرتے کیا کریں گے؟ وصیت کریں گے کہ بھئی لکھ کر چلے جائیں گے کہ میرے بیٹے کو اتنا، میری بیٹی کو اتنا، میرے جو ہے بہن کو، اسلامی طریقے کے مطابق۔ اب یہاں جو ہے دونوں بھی کام ہمارے چل جائیں گے، ایک وراثت جو مسئلہ ہے اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی، اور وہاں جو ہے دنیا کی مصیبت سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائیں، تب جا کر یہ مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں، ورنہ جو ہے کوئی ہم جو ہے کتنے بھی بہانے کر لیں، کوئی جو ہے ہمیں جو ہے ان پریشانیوں سے روک نہیں سکتا۔ قربانی کا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی گائے کی قربانی دے نہیں سکتے، اس لیے کہ حکومتی اعتبار سے گائے جو ہے کاٹنا منع ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ہم ضد پر گائے نہیں کاٹیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گائے کے بدلے میں دوسرے جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیے، جیسا کہ بھینس ہے اور اسی طریقے سے کھلگا ہے۔ ان 2 جانوروں کی ہم قربانی دیں گے، وہاں جو جا کر ہم جو ہے جھمیلے میں اور اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے پاس آزاد طریقے سے اسلام میں رہ کر عبادتوں کو اور احکامات کو پورا کرنے کا پورا جو ہے راستہ ہمارے سامنے صاف ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اسلام کا قانون، اسلام کے قانون کے پابند بنا لیں، تو پھر جو ہے تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہم خود ٹھان لیں کہ مجھے ہر حال میں اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس عالم کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں جو عالم حلال کو حلال، حرام کو حرام کہتا ہو، اسی عالم کے پیچھے ہم کو جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے والا وہ آدمی عالم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان جملوں سے جو ہے کچھ جو ہے علماء کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن حق بات یہی ہے کہ جو لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہتے ہیں، ان کا شمار علماء میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالموں کے بارے میں فرما دیا، یہ لوگ علماء سو ہیں، یعنی کہ زمانے کے بدترین علماء ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہاں جو ہے مجمع میں کہنے کی نہیں ہے، لیکن باتیں آ گئیں تو میں نے جو ہے عرض کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ 2 کام کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ پہلا کام
ٹھان لیں کہ بھئی ہر حال میں مجھے اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ دوسرا کام اس عالم کے پیچھے مجھے چلنا ہے جو عالم حلال کو حلال، حرام کو حرام، اور کسی کے پرزر میں آ کر حلال کو حرام نہیں کہتا، حرام کو حلال نہیں کہتا، اس عالم کے پیچھے مجھے چلنا ہے۔ ایسے بہت سارے علماء آج موجود ہیں، اور جو غلط بات کہنے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے درجے میں سمجھو، لیکن حق بات کہنے والے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے بہت ہی مدد ملے گی، اور ہمارے ہر مسئلے کا صحیح جواب ہم کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنانے کی، اور علماء حقانیین اور علماء ربانیین کے پیچھے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔